الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس أنفعهم للناس أو كما قال عليه الصلاة والسلام ساری تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے مجھے اور آپ کو اور اس ساری کائنات کو صرف اور صرف اس کے لیے پیدا کیا اس کی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے انگنت درود و سلامتی ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہیں اللہ تعالیٰ نے دونوں جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا تھا محترم سامعین ہم جانتے ہیں کہ ہم اشرف الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور یہ بھی جانتے ہیں کہ اس امت کی اس دنیا میں اور آخرت میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے کیا مقام رکھا ہے اور یہ امت پچھلی گزری ہوئی امتوں کے بارے میں گواہی دے گی انشاءاللہ جب اس امت کی اتنی فضیلت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس امت کی اتنی بڑی فضیلت ہوگی کہ وہ پچھلی امتوں کے بارے میں گواہی دے گی پچھلے انبیاء کے بارے میں گواہی دیں گے تو اس امتی کے ہر فرد ہر مسلمان کے لیے کیا ضروری ہے کیا ضروری نہیں ہے یہ ہمیں جاننا ضروری ہوگا یعنی بہت سے لوگ تو مسلمان ہوتے ہیں مومن یہ اللہ تعالیٰ نے کئی صفات بتائی کہ کون مسلمان پکا مومن ہوگا ایک مثالی مومن ہوگا اس کی کچھ صفات بتائی گئی بس ایک اچھے مسلمان ہونے کے لیے اور ایک مثالی مومن ہونے کے لیے بہت کچھ صفات کی ضرورت ہے تب جا کر ہم ایک مثالی مسلمان ایک مثالی مومن ایک آئیڈیل والا مسلمان کہلا سکتے ہیں کہے جا سکتے ہیں تو مثالی کردار رکھنے والا یعنی انسان اپنے آپ پر جو عمل کر کے ظاہر کرتا ہے اس عمل کے ذریعے دوسروں پر اثر جو مرتب ہوتے ہیں وہ مثالی کردار ہوتا ہے تو ایک مسلمان ایک مثالی کردار رکھنے والے کو مثالی مسلمان کہا جاتا ہے کہہ سکتے ہیں ایک مثالی مسلمان ایسا ہوگا کہ اس کا عقیدہ بھی مثالی ہوگا ایک مثالی مسلمان ایسا ہوگا کہ اس کے معاملات بھی مثالی ہوں گے ایک مثالی مسلمان ایسا بھی ہوگا کہ اس کے گھریلو معاملات بھی مثالی ہوں گے ایک مثالی مسلمان ایسا بھی ہوگا کہ وہ اس کا بزنس کا تعلق تجارت کا تعلق بھی مثالی ہوگا یعنی ہر معاملے میں
زندگی میں ہونے والے ہر معاملے میں مسلمان ایک مثالی مسلمان ہونا چاہیے. اگر کسی نہ کسی ایک معاملے میں بھی ہم مثالی مسلمان نہیں بن پائیں گے تو یہ ہمارے ایمان کی کمزوری کی علامت شروع ہو جاتی ہے. کیسے؟ جب یہ آیت نازل ہوئی، اس آیت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله ذلك هو الفضل الكبير. یعنی اس آیت کے بعد مفسرین موجودہ مسلمانوں کو 3 درجوں میں تقسیم کرتے ہیں، 3 حصوں میں بانٹتے ہیں، 3 قسموں میں بانٹتے ہیں. پہلا قسم فمنهم ظالم لنفسه، یعنی مسلمان وہ ہوگا، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہوں گے. ظالم لنفسه کیسے؟ ہم یہ سوال کر سکتے ہیں کہ بھئی کون ایسا شخص ہے جو اپنے آپ پر ظلم کر سکتا ہے؟ ہاں، ہم میں سے اکثر لوگ 99% اکثر لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں، خود اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں. ہمیں اس کا شعور بھی نہیں، اس کا احساس بھی نہیں کہ ہم اپنے آپ پر کیسے ظلم کرتے ہیں. ہمارا تصور یہ ہے کہ بھئی کوئی ہمارا ناحق مال کھا لے یا ہماری کوئی حقدار چیز ہے وہ اس کو ہڑپ لے، ہم سمجھتے ہیں کہ اس نے ہم پر ظلم کیا. یقیناً یہ ظلم ہے ہی، لیکن ہم اپنے آپ پر بھی ظلم کرتے ہیں. قرآن نے کہا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، ان میں کے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں. کیسے؟ قرآن کے احکامات کو عمل نہ کرتے ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل نہ کرتے ہوئے وہ اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں. احکام تو ہیں ہی، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہم میں سے اکثریت ایسی ہے جو احکام پر عمل نہیں کرتے. احکامات پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے ہم گناہ کر بیٹھتے ہیں. یہ گناہ کس کے لیے وبال بنتا ہے؟ خود ہمارے ہی لیے وبال بنتا ہے. ہم اگر نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا، ہر مسلمان کو نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا، مثال کے طور پر یہ ہے ہی، ہر مسلمان کو نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا، 5 وقت نماز فرض ہے. لیکن ہم میں کے اکثر لوگ کچھ نماز چھوڑ جاتے ہیں. اگر وقت دن کا 1-2 نماز نہیں پڑھتے تو ظلم کس پر ہوا؟ دوسروں پر نہیں ہوتا. نماز آپ نہیں پڑھتے ہیں، میں نہیں پڑھتا ہوں تو ظلم مجھ پہ ہی ہوتا ہے، آپ پہ ہی ہوتا ہے. جو نماز ادا نہیں کرتا ہے، جو احکام پر عمل نہیں کرتا ہے، تو گویا ظلم وہ اپنے آپ پر کرتا ہے. وہ اپنے آپ کو دنیاوی خرابی بھی مول لیتا ہے اور آخرت کی خرابی بھی مول لیتا ہے. تو ایک درجہ یہ ہوا، ایک قسم کے لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں. چلیے دوسری قسم، مفسر نے کہا وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، ان میں کے کچھ لوگ ایسے ہیں جو میانہ روی اختیار کرتے ہیں، درمیان کی راستہ نکال کر اپنا کام بنا لیتے ہیں. کیسے؟ اللہ نے کہا کہ یہ احکام اس کو عمل کرنا اب ضروری ہے، اس کو نہیں کرنا اب ضروری ہے. وہ لوگ مانتے ہیں، عمل کرتے ہیں، صرف فرض نمازی تک کر لیتے ہیں، واجبات پر ہی عمل کر لیتے ہیں، نوافل ان کی زندگی میں نہیں رہتی. 5 وقت نماز پڑھتے ہیں لیکن نفل نہیں پڑھتے. روزہ فرض ہے، رمضان کا روزہ رکھتے ہیں مگر نفل روزے نہیں رکھتے. حج فرض ہے، جو استطاعت رکھتا ہے حج کرتے ہیں لیکن نفل حج نہیں کرتے. صدقہ و خیرات کرنا، زکوٰۃ دینا فرض ہے لیکن نفلی صدقہ و خیرات نہیں کرتے. یہ لوگ درمیانی راہ اختیار کرنے والے ہیں. وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ. تیسری خصوصیت جو بتائی گئی، تیسرا درجہ تو اس آیت میں بتایا گیا، یہی مثالی مومن کا نمونہ ہوتا ہے، ایک مسلمان کا ایک اچھا نمونہ ہوتا ہے. کہا وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ. ان میں کا بعض طبقہ، بعض درجہ، بعض لوگ ایسے ہیں جو نیک کے کاموں میں اللہ کی مرضی کے مطابق، اللہ کی مشیت کے مطابق آگے بڑھ بڑھ کر کرتے ہیں. ان کی صفت ایسی ہے، وہ واجبات پر بھی عمل کرتے ہیں، نفلی چیزوں پر بھی عمل کرتے ہیں، صدقہ زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، نفلی صدقہ بھی ادا کرتے ہیں، فرض نماز بھی پڑھتے ہیں، نفلی نماز بھی پڑھتے ہیں، فرض روزے بھی رکھتے ہیں، نفلی روزے بھی رکھتے ہیں. اس لیے کہا وَهُمْ سَابِقُونَ بِالْخَيْرَاتِ، یہ لوگ نیک کے کاموں میں آگے بڑھتے جاتے ہیں. یہ اچھے مسلمان اور مثالی مسلمان کی علامت ہوتی ہے. تو چلیے یہ 3 درجوں میں اگر ہم اپنی زندگی پر جائزہ لیں گے تو ہم کس درجے پر آتے ہیں؟ اگر ہم اپنی جائزہ لیں گے تو ہم 2 درجے پہ تو کنفرم آتے ہیں. یعنی بعض لوگ واجبات پر عمل کرتے ہیں، نفل نہیں پڑھتے ہیں، سلام پھرنے کے ساتھ چلے جاتے ہیں، رمضان کے روزے رکھتے ہیں، نفلی روزے نہیں رکھتے. زکوٰۃ ہم میں سے کچھ لوگ ادا کرتے ہیں لیکن نفلی صدقہ وہ نہیں کرتے ہیں. ہم میں سے کچھ لوگ اس کیٹیگری میں آ جاتے ہیں، دوسرے درجے میں. پہلے درجہ تو ہر کوئی وَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، ہر کوئی اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے، اپنے آپ پر گناہ کرنے کے بعد اپنے آپ پر ظلم کر لیتا ہے، اس کی دنیا بھی خراب کرتا ہے، اس کی آخرت بھی خراب کر لیتا ہے. دوسرے درجے میں بہت کم لوگ آ جاتے ہیں. لیکن رہا تیسرا درجہ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، اس میں شاذ و نادر ہی ہوتے ہیں.
بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو نفل بھی پڑھتے ہیں، فرض بھی ادا کرتے ہیں، صدقہ بھی دیتے ہیں، زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، یہ بہت کم درجہ ہوتا ہے۔ مثالی مسلمان کی پہچان صرف نام سے نہیں ہوتی، کوئی عبداللہ نام رکھ لیا، کوئی عبد الرحمن رکھ لیا، کوئی خلیل رکھ لیا، کوئی ابراہیم رکھ لیا، نام رکھ لینے سے کوئی مسلمان نہیں ہوگا، لیکن نام کے ساتھ ساتھ اس کے کام پر بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نام سے مسلمان کی پہچان نہیں کرتا، اس کے کام سے پہچان کرتا ہے۔ آپ خلیل رکھ لیے نام، ابراہیم رکھ لیے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو معاف نہیں کرے گا، یعنی آپ غلطی کریں تو آپ کی سزا مل کر ہی رہے گی۔ نام رکھ لینے سے مسلمان کی پہچان نہیں ہوتی، وہ مثالی مسلمان نہیں کہلائے گا۔ مثالی مسلمان وہ ہوگا جو مسلمان کے ساتھ ساتھ اس کے کارنامے، اس کے اعمال، اس کی روزمرہ زندگی، اس کے طور طریقے، بات کرنے کا انداز، رہن سہن، گھر بار کا ماحول، یہ سارا اگر اس کے اندر پرفیکٹ رہے گا، 100% صحیح رہے گا، تو وہ ایک مثالی مسلمان کہلائے گا۔ مثالی مسلمان کی پہچان معاشرے سے کی جاتی ہے۔ مثالی مسلمان وہ ہوتا ہے جس سے معاشرے میں اس کی پہچان ہوتی ہے، یعنی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اگر دور دیکھا جائے تو اگر کسی ایک صحابی کی صفت بتائی جاتی، یعنی وہ صحابی بہت نرم دل والے ہیں، رحم دلی سے پیش آتے ہیں، لوگوں سے اچھا سلوک کرتے ہیں، تو ہمارا ذہن جاتا ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس، ان کی یہ صفت رہی۔ دور اندیش تھے صحابی، دور کی سوچ رکھتے تھے، بعد میں آنے والے کے بارے میں آج ہی بتاتے تھے، ان کے بارے میں اگر ہم بولتے ہیں تو ہمارا ذہن جاتا ہے عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں۔ شجاعت، بہادر تھے، لیڈر تھے، اسلام کے معاملے میں بہت سخت تھے۔ ایسا اگر دیکھا جائے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت خالد بن ولید جنہیں لقب دیا گیا سیف اللہ، اللہ کا تلوار، یعنی بہادر کی علامت بھی ان کو یاد کیا جاتا ہے۔ کسی صحابی کے بارے میں وہ رازدار صحابی ہیں، اگر ان کے پاس کوئی راز کی بات بتائے تو وہ اس راز کو کسی کو نہیں بتاتے۔ یہ اگر ہم کسی کی صفت دیکھتے ہیں تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بات جاتی ہے۔ کسی صحابی کے بارے میں ہم سوچیں کہ اگر وہ بہت دل والے ہیں، بہت خرچ کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں بہت اٹھاتے ہیں، بہت صدقہ و خیرات کرتے ہیں، تو ہمارا ذہن جاتا ہے عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس۔ یہ جو صفت ہوتی ہے، کسی صفت کے ذریعے اس کی پہچان جو ہوتی ہے، یہ ایک مثالی مسلمان کی صفت ہوتی ہے، مثالی مسلمان کی پہچان ہوتی ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں اگر دیکھا جائے تو ہم میں کے 99% کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہمیں کوئی اچھا صفت لے کر یاد کرے۔ ہم میں کے کوئی 99% کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی ہمیں اچھا صفت دے کے یاد کرے کہ فلاں بہت نیک بندہ ہے، بہت نماز کا پابند ہے۔ ہم میں سے بہت کم لوگ ایسے ہیں جو معاشرے کے لوگ ہماری گواہی دیں۔ میری اور آپ کی گواہی معاشرے کے لوگ بہت کم دیتے ہیں جو اچھی صفت ہوتی ہے، لیکن ہماری پہچان معاشرے میں آ جائے، اس لیے اگر اس کا نام لے لیا جائے تو اتنا بدبخت ہے، اتنا بدبخت ہے وہ، اتنا بدماش ہے، ایسی صفت ہمارے پائی جاتی ہے۔ یہ اچھے مسلمان کی صفت نہیں ہے اللہ کے بندوں، یہ ایسی صفت ہمارے لیے دنیا میں بھی خرابی ہے اور آخرت میں تو یقینی خرابی ہوگی۔ مثالی مسلمان کی پہچان اس کے اخلاق سے ہوتی ہے۔ اخلاق بھی ایک بڑی اہم صفت ہوتی ہے ایک مثالی مسلمان بننے کے لیے۔ آپ کو آئیڈیل اور نمونہ بننا ہے، آپ کو ایک باپ ہونے کی حیثیت سے آپ کو گھر میں ایک نمونہ بننا ہے، آپ ایک متولی ہونے کی حیثیت سے آپ کو جماعت میں ایک نمونہ بننا ہے، آپ کسی مدرسے کے اسکول کے ذمہ دار ہیں تو اس ذمہ دار کے ذریعے آپ کو ایک نمونہ بننا ہے۔ یہ نمونہ اخلاق کے ذریعے ہی ہوتا ہے۔ اگر اخلاق میں گراوٹ آ جائے، اخلاق ہماری درست نہ ہو، تو آپ مثالی مسلمان اور مثالی نمونہ، مثالی متولی، مثالی ذمہ دار، مثالی باپ اور مثالی ماں نہیں بن سکتے۔ کیوں؟ اخلاقی صحیح نہیں تو آپ اپنے ماتحت لوگوں کو کیسے سکھا سکتے ہیں؟ مثالی باپ وہ ہوگا جو اپنے بال بچوں کو، بیوی بچوں کو، ان کا خیال کرے گا، ان کی زندگی کا، دنیا و آخرت کا خیال کرے گا، تب جا کے یہ مثالی باپ بن سکتا ہے۔ مثالی ماں تب ہوگی وہ جب اپنے بچوں کو سکون کے ساتھ آرام و احترام کا خیال رکھتی ہو، ان کی دنیاوی آخرت کا خیال رکھتی ہو، نماز کے اوقات میں نماز پڑھنے کی تلقین کرتی ہو۔ یہ ساری چیزیں بننے کے بعد ہی مثالی ماں اور مثالی عورت، مثالی بہو سب بن سکتے ہیں۔ مثالی مسلمان کا کردار اتنا اونچا ہوتا ہے کہ وہ مسلمان معاشرے میں بے داغ ہوتا ہے۔ مثالی مسلمان کی ایک صفت یہ ہوتی ہے کہ معاشرے میں اس کا نام اتنا روشن ہوتا ہے کہ نام کے ذکر کرنے پر ہی لوگ اس کی تعریفیں کرنے لگتے ہیں۔ اچھا انسان تھا، اچھا بندہ ہے، نماز کا پابند ہے، پڑوسیوں کا خیال کرتا ہے، گھر بار کا خیال کرتا ہے، بیوی بچوں سے اچھا سلوک کرتا ہے۔ یہ ساری صفتیں جب بیان ہوتی ہیں تو ایسا شخص مثالی مسلمان کہلائے گا۔ مثالی مسلمان کی یہ صفت، ان ساری صفت کا ہمارے اندر ہونا یہ از حد ضروری ہے، بے حد ضروری ہے۔ اس کے بغیر ہم ایک مثالی مسلمان کا کردار نہیں ادا کر سکتے۔ معاشرے میں، آج کے معاشرے میں اسلام کو اپنے دل میں پیوست رکھنا،
ایمان پر قائم رکھنا یہ آج کے معاشرے کا، آج کا ماحول کا بہت بڑا چیلنج ہو گیا ہے. یعنی ہم مسلمان تو ہیں لیکن ابھی مسلمان ہیں، تھوڑے وقت کے بعد ہم کافر بھی بن جائیں گے. یہ کیفیت ہمارے ایمان کی ہو گئی. ایسی کیفیت میں ہم مثالی مسلمان تب بن سکتے ہیں جب ہم اسلامی تعلیمات پر احکام عمل کریں گے، پیروی کریں گے، تب جا کر ہم مثالی مسلمان کہلائیں گے اور مثالی مسلمان کا کردار ادا کر سکتے ہیں. تب جا کے ہمیں دیکھ کر غیر مسلم اسلام کی طرف آ سکتے ہیں، اسلام قبول کر سکتے ہیں. تاریخ کے واقعے ہم نے بہت سے سنے ہوں گے. یعنی سلف صالحین، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات تھی مومنانہ مثالی جو صفات تھی، جنہیں دیکھ کر کئی لوگ مسلمان لا چکے تھے. کئی غیر مسلم جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت دشمن تھے، جانی دشمن تھے، اتنے سخت دشمن اگر سامنے بھی آ جائے تو قتل کرنے پر تڑے ہوئے تھے. ایسے لوگ بھی جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے. کیوں؟ ان کا اخلاق ایسا تھا، ان کی صفتیں ایسی تھی کہ دیکھنے والا مسلمان ہو جاتا تھا. لیکن ہماری صفت، ہمارے اخلاق کو دیکھ کر ہم خود نہیں سمجھ سکتے ہیں، ہم خود سدھر نہیں سکتے ہیں. جو ہمارے معاشرے میں مسلمان ہیں وہ خود ہمارے اخلاق سے متفق نہیں ہے، اتفاق نہیں رکھتے ہیں، تو غیر مسلم کہاں سے ہمارے اخلاق کو دیکھ کر ایمان قبول کرے گا، اسلام قبول کرے گا؟ اسلام نہ قبول کرنے والے کا ایک بنیادی سبب یہ بھی ہے کہ ہمارے معاشرے میں اخلاق کا بگاڑ ہو چکا ہے. اخلاق نام کی کوئی چیز ہے نہیں، جس کی وجہ سے مسلمان غیر مسلم اسلام لانے پر بھی بہت سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں. ایک شخص نے کہا تھا کہ مثالی مسلمان اگر آپ کو دیکھنا ہے تو کتابوں میں دیکھیں، اسلام کی کتابوں میں دیکھیں. اگر مثالی مسلمان کا کردار آپ کو دیکھنا ہے تو قبرستان میں دیکھیں. کیوں؟ مثالی مسلمان کی جو صفتیں ہوں گی، جو اعلیٰ صفت بتائی جاتی ہیں، وہ تو کتاب میں محفوظ ہے، کتابوں میں محفوظ ہے، مؤلفین نے، لکھنے والوں نے لکھا ہے. لیکن جو اس صفات کو اپنا کر اپنی زندگی میں اس کو لاگو کرنا، عمل کرنا، اس کے ذریعے ہماری جو صفت ظاہر کرنا، یہ صفتیں صحابہ سلف صالحین تک ہی رہ چکی، اماموں تک ہی رہ چکی، وہ لوگ انتقال کر چکے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ صفات، مثالی مسلمان کی صفات کتابوں میں ہیں اور کردار قبرستان میں، یعنی جو انتقال کر چکے. لیکن آج کے مسلمانوں کو دیکھ کر کوئی یہ نہیں کہتا کہ مثالی مسلمانوں کا کہ ہم اس کو دیکھ کر اخلاق اپنائیں اور ایمان کی باتوں کو سنیں اور عمل کرنے کی کوشش کریں. یہ اتنی گراوٹ ہمارے معاشرے میں آ چکی ہے. ہم اس نبی کی امتی ہیں جس نبی کے بارے میں ہم یہ جانتے ہیں کہ کفار کے بڑے بڑے دشمنوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لقب دیا تھا امین، صدیق، بہت امانت دار ہیں، بہت سچے انسان والے ہیں، جھوٹ نہیں کہتے. یہ ساری صفت رکھنے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی ہیں. تو یہ ہم امتی ہونے پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ ہم ان کی صفات کو اپنا کر اس دین کو پھیلانے میں مدد کریں اور کوشش کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس انفعهم للناس، لوگوں میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے. جو دوسروں کے لیے فائدہ مند ہوگا وہ انسان بھی مثالی مسلمان کہلائے گا. ہمارے ذریعے سے، میرے اور آپ کے ذریعے سے اگر کسی کو فائدہ ہوتا ہے، دنیاوی فائدہ بھی صحیح اور اخروی فائدہ بھی صحیح، اگر وہ ہو جائے، اس کو فائدہ حاصل ہو، تب ہم مثالی مسلمان کی ایک صفت ہمارے اندر پائی جاتی ہے. اگر یہ صفت ہم میں نہیں ہے تو ہم مثالی مسلمان کا کردار نہیں ادا کر سکتے اور مثالی مسلمان نہیں بن سکتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دشمنوں کے سامنے کہا فقد لبثت فیکم عمرا من قبل، دشمنان اسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سالہ زندگی ساتھ رہے. 40 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں گزارا. ان دشمنان یہ جانتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امین ہیں، صدیق ہیں، جو وہ کہتے ہیں سچ کہتے ہیں اور اللہ کی باتوں کو بیان کرتے ہیں، وہ جانتے تھے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں آپ کے درمیان تقریباً 40 سال زندگی گزار چکا ہوں. اتنا لمبا عرصہ گزارنے کے بعد آپ لوگ مجھے مانتے ہیں، جانتے ہیں. کوئی ایک ڈبہ نکال دو، کوئی میری زندگی کا ایک غلط نکال دو، ایک غلط بات بتا دو تو میں اپنی بات کو چھوڑ دوں. کوئی نہیں بتا سکا. ہر کوئی یہ بات مانتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 40 سالہ زندگی تھی، مکے کی 40 سالہ زندگی میں بھی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امین جانا، صدیق جانا، وہ مانتے تھے اور جانتے تھے. قرآن نے کہا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. ایک اچھے مسلمان کی ایک صفت ہوتی ہے کہ جب وہ کسی اچھی بات کو سنتا ہے، حدیث و قرآن کی باتوں کو سنتا ہے، تو اس کے دل میں ایک تڑپ اٹھتی ہے کہ میں نے یہ بات سن لی، میں یہ بات جانتا ہوں، اس بات پر عمل کرنے سے جنت ملتی ہے، گناہ سے بچ جاتے ہیں. جب وہ سن لیتا ہے تو ایک اچھے مسلمان اور مثالی مسلمان کی صفت ہوتی ہے
کہ وہ دوسروں کو بتانے کی کوشش کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. اس شخص سے بڑی اچھی بات کیا ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلاتا ہے, تبلیغ دیتا ہے, دعوت دیتا ہے, وَعَمِلَ صَالِحًا, اور خود بھی عمل کرتا ہے, وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ, اور کہتا ہے کہ میں بھی مسلمانوں میں سے ہوں. یہ ایک صفت مثالی مسلمان کی ہے. مثالی مسلمان کی یہ صفت اگر ہمارے اندر دیکھنا چاہیں تو کیا ہم دوسروں کو دعوت دیتے ہیں, تبلیغ کرتے ہیں, اسلام کی دعوت پہنچاتے ہیں؟ ہم نے یہ سوچا کہ یہ تو صرف علماء کا کام ہے, ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ تو صرف پڑھے لکھے لوگوں کا کام ہے, جو دین جانتے ہیں ان کا کام ہے. نہیں اللہ کے بندو, جو دین جانتے ہیں ان کا تو کرنا ہی ہے, جو نہیں جانتے ہیں, دعوت کرنا نہیں جانتے, ان پر بھی فرض ہے. مسلمان ہے تو آپ پر بھی فرض ہے کہ آپ کا پڑوس مسلمان کیوں نہیں ہے, آپ کا پڑوس, آپ کا ساتھی, آپ کا دوست مسلمان کیوں نہیں ہے, ایمان کیوں نہیں لایا. اس لیے کہ آپ کے ایمان میں وہ چاشنی نہیں, آپ کے ایمان میں وہ لذت نہیں, آپ کا ایمان وہ جاگ اٹھتا نہیں, ظاہر نہیں ہوتا کہ سامنے والا آپ کا دوست صحیح, پڑوسی صحیح, کہ آپ کو دیکھ کر سدھر جائے, سمجھ جائے اور آپ کو دیکھ کر عمل کرنا شروع کر دے. ایک مسلمان ہی نہیں کر پاتا تو غیر کہاں کریں گے. یہ ہمارے اخلاق کی اور ہمارے کردار کی اتنی گراوٹ ہے, اتنی نیچی ہے. مثالی مسلمان کی پہچان یہ بھی ہے کہ وہ جب اچھی بات سنتا ہے تو دوسروں کو پہنچانے کی کوشش کرتا ہے. خیر الناس انفعهم للناس, خود بھلائی چاہتے ہیں تو دوسروں کو بھی بھلائی کا حکم دینے کی کوشش کرتے ہیں, حکم دیتے ہیں. یہ بھی اچھے مسلمان, مثالی مسلمان کی صفت ہوتی ہے. مثالی مسلمان کی ایک صفت یہ بھی بتائی گئی کہ جب انسان مر جاتا ہے تو لوگ اس کی کمی محسوس کرنے لگتے ہیں. اس کے انتقال کے بعد لوگ اس کی کمی محسوس کریں, یہ ایک مثالی مسلمان اور مثالی آئیڈیل مسلمان کی علامت ہوتی ہے. کہ مرنے کے بعد ہم یہ سوچتے ہیں کبھی اس کا ذکر آ جائے تو زبان سے بے جڑے الفاظ آتے ہیں کہ اللہ اس کی مغفرت کرے. کب آتا ہے؟ جب وہ انسان اس کی زندگی میں اچھے معاملات کیے ہوں گے, اچھے تعلقات اپنائے ہوں گے, گھر بار کا خیال رکھا ہوگا, دوست کے معاملے میں مثالی کردار ادا کیا ہوگا, تب جا کر ہمارے زبان سے الفاظ آتے ہیں کہ اللہ اس کی مغفرت کرے. جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا ذکر جب معاشرے میں کی جاتی ہے, اچھے نام سے کی جاتی ہے, تو یہ صفت بھی مثالی مسلمان کی صفت ہوتی ہے. ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک جنازہ گزر رہا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنازے کو دیکھ کر کہا مستریح او مستراح من. صحابہ نے پوچھا کہ رسول کیا مطلب ہے اس کا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنازہ یا تو آرام کرنے کے لیے جا رہا ہے یا پھر آرام دے کر جا رہا ہے. جب انسان مر جاتا ہے تو اس کی زندگی کے سارے تعلقات ختم ہو جاتے ہیں. وہ تو قبر میں آرام کرنے کے لیے جا رہا ہے. آرام کرنے کے لیے وہ شخص جائے گا جس کی زندگی میں اچھے اعمال ہوں گے, تعلقات میں اچھے ہوں گے, عبادات میں, معاملات میں اچھے ہوں گے. وہ انسان قبر میں آرام کرنے کے لیے جائے گا. دوسرا لفظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا وہ آرام دے کر جا رہا ہے. وہ آرام دے کر جا رہا ہے, اس کا مطلب یہ مستریح من, اس کا مطلب یہ کہ اس کے مرنے سے لوگ, محلے والے, گھر والے, دوست و احباب, رشتہ دار سب خوش ہوتے ہیں کہ اچھا بھی مر گیا ہے. اس کے مرنے سے لوگ جو آرام محسوس کرتے ہیں وہ آرام مطلب ہے. تو دو آرام یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. وہ اپنی زندگی میں اچھا گزرا ہوگا, تعلقات اچھے گزارے ہوں گے تو وہ قبر میں آرام کے لیے جائے گا. اگر اس کی زندگی بربادی ہی ہوگی, خرابی ہی ہوگی, تو وہ لوگوں کو آرام دے کر جا رہا ہے. آرام کیسے؟ ہم سوچتے ہیں کئی دفعہ ہم اپنی زبان سے بھی ادا کرتے ہیں اچھا ہوا جی مر گیا ہو, گلی میں بہت پریشان کرتا تھا, محلے میں بہت پریشان کرتا تھا, پڑوس تھا تو بہت پریشان کرتا تھا, فلاں فلاں ذمہ دار تھا تو بہت ہم یہ کرتا تھا, بہت تکلیفیں دیتا تھا. ہم یہ خود اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں. تو یہ جو کیفیت ہے, آرام جو دے کر جاتے ہیں, آرام رہنے کے لیے نہیں جاتے, آرام جو دے کر جاتے ہیں, یہ مثالی مسلمان کی صفت نہیں ہوتی, ایک اچھے مسلمان کی علامت نہیں ہوتی, صفت نہیں ہوتی. وہ تو اپنی دنیا بھی خراب کر لیا, اس نے تو آخرت بھی خراب کر لیا. تو مرے بھی ایسے کہ ہمارے لیے مرنے کے بعد بھی اچھے نام سے تذکرہ ہو, یہ مثالی مسلمان کی صفت ہوتی ہے. اگر ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمارے گھر والے, رشتہ دار, دوست و احباب اگر ہمیں برے نام سے پکارتے ہیں, برے القاب سے پکارتے ہیں کہ اس کا مرنا اچھا ہی تھا, تو یہ ہمارے اچھے مسلمان کی علامت نہیں. اچھے مسلمان ہونے کا جو کردار ہوتا ہے, مثالی کردار ہوتا ہے, یہ بے مثال کردار کہلائے گا. یہ اچھے مسلمان کی صفت نہیں ہوتی ہے. ایک اور صفت جو اچھے مسلمان کی ہوتی ہے کہ دنیا میں جب انسان مر جاتا ہے, اگر وہ دنیا کی زندگی اخلاق کے ساتھ, ایمان و عمل کے ساتھ گزارا ہوگا تو یقیناً اس کے مرنے پر اس کے دوست و احباب, گھر والے سب اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں. یہ اچھے صفات والے مسلمان کی علامت ہے. اگر
بعض دنیا کے لوگ ایسے بھی ہیں جن کے مرنے پر نہ صرف گھر والے خوش ہوتے ہیں، جن کے مرنے پر نہ صرف دوست احباب خوش ہوتے ہیں، جن کے مرنے پر نہ صرف محلے والے، شہر والے، گلی والے خوش ہوتے ہیں، یہاں تک کہ درخت، پرندے وہ بھی خوشی مناتے ہیں مرنے پر. کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یستریح منہ العباد والبلاد والشجر والدواب، یعنی گنہگار کے مرنے پر، اسلام پر عمل نہیں کرنے والا، ہر بات پر اس کی زندگی میں صرف گناہ ہی گناہ ہو، گناہگار کے مرنے پر یستریح منہ العباد، بندے بھی، انسان بھی خوش ہوتے ہیں، والبلاد، شہر والے، محلے والے، گلی والے بھی خوش ہوتے ہیں، والشجر والدواب، یہاں تک کہ درخت اور چرند پرندے بھی خوش ہوتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا، کئی خطبات میں سنے ہوں گے کہ ایک بارش نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے گناہ کی وجہ سے بارش اللہ تعالیٰ روک لیتا ہے. جہاں بارش اللہ روک لیتا ہے تو اس پانی کی نہ ہونے کی وجہ سے انسان بھی پریشان ہوتے ہیں، دوسرے لوگ بھی پریشان ہوتے ہیں، چرند پرند بھی پریشان ہوتے ہیں، درخت بھی پریشان ہوتے ہیں، سب پریشان ہوتے ہیں. تو یہ چرند پرند جنہیں بے زبان ہیں، جو بات کرتے ہیں تو ہمیں سننے نہیں آتا، سمجھ نہیں آتی، تو یہ چرند پرند بھی اس انسان کے لیے لعنت بھیجتے ہیں جس کی وجہ سے بارش نہیں ہوتی، وہ انسان گنہگار انسان ہوتا ہے. تو یہی صفت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ گنہگار کے انتقال ہونے پر نہ صرف گھر والے خوش ہوتے ہیں، نہ صرف محلے والے خوش ہوتے ہیں، یہاں تک کہ درخت اور چرند پرند بھی خوش ہوتے ہیں. تو ہمیں یہ چاہیے، ہم پر یہ ضروری عائد ہوتا ہے، فرض بنتا ہے کہ ہمیں جو زندگی ملی 10-20 سالہ 50 سالہ جو بھی زندگی ملی، اتنی کوشش کریں کہ ہمارے انتقال کے بعد دوسرے لوگ خوشی نہ منائیں، دوسرے لوگ ہمارے انتقال کے بعد افسوس کریں، ہمارے لیے دعا کریں، ہم دعا کا باعث بنیں. یہ کب بن سکتے ہیں؟ جب دینی تعلیمات پر عمل کریں گے اور اپنے آپ کو اخلاق سدھارنے کی کوشش کریں گے، تب جا کر ہم اپنی زندگی میں وہ مثالی کردار لائیں گے، مثالی کردار اپنا سکتے ہیں جس کے ذریعے سامنے والا اخلاق ہمارے اخلاق کو دیکھ کر وہ بھی اخلاق والا بن جائے گا، ہمارے اخلاق کو دیکھ کر، ہماری عبادتوں کو دیکھ کر جو نہیں کرتا تھا وہ بھی عمل کرنے لگے گا. یہ ہمیں بننے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک اس دنیا میں رکھے، دین و ملت کی خدمت کرتے ہوئے رکھے، جب ہمارا انتقال ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ہمیں کلمہ شہادت نصیب فرمائے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب حلیم.